الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل فرما دیا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے دین اسلام کی معرفت. دین اسلام کو دلائل سے پہچاننا چاہیے، یعنی توحید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اطاعت کے ذریعے سے اس کا فرما بردار ہونا اور شرک سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا چاہیے. معرفت دین کے 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا اسلام، نمبر 2 ایمان اور تیسری چیز احسان. ان مراتب میں سے ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسلام کے بارے میں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا. شہادت کی دلیل آئیے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں یوں ارشاد فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود ہی نہیں. لا الہ رب العزت کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی کرنا ہے، اور اللہ ثابت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے روا ہے. وہ ایکتا ہے. جس طرح اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی تفسیر خود اللہ تعالی نے یوں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. سورہ زخرف میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد ہی میری رہنمائی بھی فرمائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا گئے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں یوں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے. پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو، اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل فرمان الہی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریف ہے، مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں وہ کام کرنا ہے، جس چیز کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنا ہے، اور جس چیز سے منع فرمائیں اسے رک جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دلیل اس ضمن میں توحید کی وضاحت فرمان الہی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے بندگی خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ رمضان کے روزوں کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بیت اللہ کا حج کرنے کی دلیل بھی اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں، ایمان۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے بلند اور اعلیٰ حصہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ہلکا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم حصہ گردانا گیا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ پہلے 5 ارکان کی دلیل اللہ تعالی نے فرما دی سورہ بقرہ میں، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تقدیر پر ایمان کی دلیل فرمان الہی ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کی۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک رکن ہے اسلام کا، اور وہ یہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس اندازے سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، بلا شبہ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ شعراء میں بھی ارشاد فرمایا، اور آپ اللہ غالب اور رحیم پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ او معزز سامعات، آج ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کی معرفت حاصل کریں اور دین کی تعلیمات اپنی آئندہ نسل میں منتقل کریں۔ لیکن ہو کیا گیا ہے کہ آج ہم میڈیا کے دیوانے بن گئے ہیں، سیریلوں کے دیوانے بن گئے ہیں، ٹک ٹاک کے دیوانے بن گئے ہیں، اور یوں ہم دین حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کھلا بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے ہیں، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے ہیں، کھوسا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ تو معزز سامعات، میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین پر گامزن فرما، دین کو سمجھنے والے بنا، دین کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنا، دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔